بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العالمون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. صلوات ایک بلند صلوات دیا اس سے بلند صلوات دیا اس سے بھی بلند ممکن ہے. سورہ مبارکہ التکاثر آیت نمبر 8. آیت بہت مختصر ہے مگر مکمل ہے. میری مراد یہ ہے کہ ایک پیغام مکمل ہے. اللہ قیامت میں غیب سے اللہ کی آواز آئے گی, پورا محشر سنے گا. روکو انہیں, ان سے سوال کیا جائے گا. محشر میں پوچھا جائے گا. یہ ایک آیت. دوسری آیت نے سہارا دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. محشر میں کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی توجہ چاہوں گا. آج جدید نظام تعلیم والے الحمدللہ اب پاکستان میں کچھ فورموں پر کچھ مراحل کے تعلیمی امتحانی مرحلوں میں اوپن بک ٹیسٹ رائج ہو گیا ہے. یعنی یہاں اس کی پریکٹس شروع ہو گئی ہے. وہ یہ کہ امتحان گاہ میں پیپر کے ساتھ طالب علم کو وہ کتاب پکڑا دی جاتی ہے جس کتاب سے پیپر بنا ہوتا ہے. یہ کتاب بھی تمہارے پاس رہے اور یہ سوال نامہ بھی تمہارے پاس رہے. تم اس سوال کو, ان سوالات کو اس کتاب سے تلاش کر کے جواب دو. یعنی کتاب, کھلی کتاب, چیٹنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دروازے پر یہ جو کرپشن, تعلیم کی کرپشن ہے جسے چیٹنگ کہتے ہیں, یہ تعلیمی کرپشن ہی بند. دروازے پر کوئی چیکنگ کی ضرورت ہی نہیں. ہم تمہیں خود کتاب پکڑا رہے کہ کتاب ساتھ لے جاؤ. یہ جو آج, اور یہ باہر کے ممالک میں خاص طور پر یورپین ممالک میں تو یہ رائج ہے. اکثر تعلیمی مرحلوں میں, امتحانی مرحلوں میں یہ انداز رائج ہے. مگر پاکستان میں کچھ افسران کے جو امتحانات ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے, اس انداز کو. تو یہ آج ہم سے تو آج 1400 سال بعد بھی نہیں سنبھالا جا رہا. یہ جدید نظام, یہ جدید تصور اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان پر پیپر آؤٹ کر دیا تھا. میں تو سوال بتا رہا ہوں نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. پہلے سے تمہیں سوال بتا دیتے ہیں کہ تم سے پوچھا کیا جائے گا. سرکار دو جانے فرمایا 4 چیزوں کے بارے میں
قیامت میں سوال ہوگا. اور چوتھا سوال وہ سوال ہے کہ اگر اس کا جواب نہیں دیا تو پچھلے 3 سوالوں کے نمبر بھی 0. اور اگر چوتھے سوال کا جواب دے دیا اور پچھلوں میں کمزوری رہ گئی تو پھر تمہیں کم سے کم دوسرے مرحلے میں ڈال دیا جائے تو تم پاس ہو جاؤ گے. وہ 4 سوال کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ہوگا عن سنک، بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری. جو ہے وقت ضائع کرنے والے ذرا سنبھل کے رہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل. وقت ضائع کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قیامت میں سوال ہوگا تم نے عمر کہاں گزاری، کہاں بیٹھے، کیا کیا، کیا تم نے اپنا تعلیمی اپنے معاشی میں بہتری لے کر آئے، تم نے کیا کیا، کہاں تھے. یہ میں اگر اپنی زبان میں سادی زبان میں کہوں تو اللہ قیامت پوچھے گا، مولانا اللہ قیامت میں پوچھے گا کہاں تھے، تم نے کہاں زندگی گزاری. سن نے اپنی سن بتاؤ، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری. جی توجہ کر لیا آپ نے. پوچھا جائے گا سن کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال، اب میں یہاں رکنا چاہ رہا تھا لیکن آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا سوال ان شبابک، بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزاری. اچھا جوانی سن میں آتی ہے یا نہیں، تھوڑا سا بولیے گا. جوانی سن میں آتی ہے نا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جوانوں سے علیحدہ بات کرے. توجہ کر رہے ہیں. ہاں بارش ماشاءاللہ رحمت برس رہی ہے. ایک سلوات اور پڑھنے بابا نے. بات جائے آگے تھوڑی سی اور. پہلا سوال سرکار ہوگا ان سنک، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، بتاؤ جوانی کہاں گزاری. اتفاق ہے کہ مجلس میں جوان بھی تشریف فرما ہے. ہاں یہ دن کی مجلس ہے تو اس لیے تھوڑی سی نسبت جوانوں کے لیے مشکل وقت ہے. یہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی شباب کہاں گزارا. ایک جوان میرے مولا امام جعفر صادق کے سامنے آیا. حضرت نے اس سے پوچھا کون ہو، کیا کرتے ہو. کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو. کہنے لگا کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا مجھے اپنے اس شیعہ جوان سے پیار نہیں ہے جو کچھ نہیں کرتا. خالص رہنے والا جوان اہل بیت سے محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتا. کرو کچھ خدمت، محنت، مشقت، تعلیم، ہنر، کچھ بھی جوان جو کر سکتا ہے اسے جوان کو کرنا چاہیے. ان شبابک، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال بتاؤ ان مالک، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آیا کہاں سے تھا، گیا کہاں. یہ مال کی آمد و خرچ یہ پروردگار عالم قیامت میں سوال کرے گا. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے والا حرام نہیں کھاتا. سب سے بڑی رکاوٹ اہل بیت کی معرفت میں، بہتری میں، اہل بیت، ایک تو ہمیں اہل بیت ملے ہیں اپنے آباء و اجداد سے. ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہمارے ابا ایسے تھے. ہمیں گھر میں عزاداری، گھر میں اہل بیت ملے. یہ ایک عطا پروردگار ہے. میرے کچھ سنی بھائی بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کچھ سنی فیملیوں کے عزیز تشریف فرما ہے. اور پھر ہمارا تو یہاں حسن ہے کہ ویسے بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں تو سنی ہوں میری بیوی شیعہ ہے. میرے باپ کا بڑا کارنامہ ہے، سنبھالا ہوا ہے بہت کچھ. سلوات پڑھیں ذرا نبی اور سب تو نہیں رہے. میری بات تھوڑی سی آگے بڑھے. مال کہاں سے کمایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا. عزیزو اتفاق ہوا ہوگا آپ میں سے کسی کا اتفاق پی ٹی وی پر شام غریبہ کی مجلس، اس میں الحمدللہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں 3 منٹ کی ایک گفتگو شاید ان کا تقاضا تھا، انہوں نے کاٹ دی. جو کاٹ دی میں آپ کو یہاں سنا دی. وہ ان کا ادارہ 3 اداروں سے وہ سننے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ کو وہ کاٹ دی.
تدریس ہوئی نشر ہوئی اور الحمدللہ فلسفہ خودی علامہ اقبال کی اس پر ہم نے بات کی کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کیا دیا ہے. ظاہر سرکاری اسٹیٹ کا چینل ہے تو سب کے لیے کامن بات بھی ہونی ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی پیش ہو. مجلس میں نہ ہو تو کہاں ہو. وہ جو جملے 4-5 کاٹ دیے میں سنا دیتا ہوں جو اس وقت میرے مضمون ہے. مال کہاں سے کمایا, مال کے بارے میں سوال ہوگا. یہ آیا کہاں سے, گیا کہاں, یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پاکستان کو دوبارہ سے ایسا ہی کرنا ہے جیسا پاکستان بنتے وقت تھا, یا پاکستان کو ترقی پذیر ممالک میں, ترقی یافتہ ہونا تو ابھی دور کی بات ہے, ہم ابھی ترقی پذیر بھی نہیں ہیں. تھوڑا گردن ہلا تو میری بات جاری ہے. ہم ابھی ترقی قبول کرنے کے اہل نہیں ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹ آئیں گے, بھائی ہم سنبھال ہی نہیں سکتے, ہم اہل ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے سرمایہ گزار آئیں گے کہ ہم یہ لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ کہیں گے آپ سے کہا جائے گا ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ بڑے بڑے منصوبے اپنے ملک میں بنا سکیں. ہم پذیرش کے قابل نہیں ہیں, ہم ترقی قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں. ترقی قبول کرنے کے بعد بہت مدت گزرتی ہے ترقی یافتہ کاموں میں, تب ملک ترقی یافتہ ہوتا ہے. ہمارا ملک ترقی یافتہ تو ابھی آپ چھوڑیے, ہم ترقی پذیر بھی نہیں چھوڑے گئے. یعنی ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ ہم ترقی پذیر بھی نہیں ہیں. توجہ ہے نا. تو ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے یہ جو مسئلہ جو میں کر رہا ہوں, یا اور 50 مسئلے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا حل 4 فارمولوں میں اور 4 عنوانوں میں نہفتہ اور پوشیدہ ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ دیکھیے, جب تک مرض پتہ نہیں چلے گا علاج کیسے طے ہوگا. پہلے تشخیص مرض کا کام ہوتا ہے نا, پھر علاج مرض کا کام ہوتا ہے. اب معلوم ہے جی خوب دوا دارو ہو رہی ہے, خوب دوائیاں دی جا رہی ہے, علاج معالجہ ہو رہا ہے, مرض نہیں پکڑا ہوتا ہے. توجہ کر رہی آپ نے. یہاں آپ کی سماعتیں بھی اور میں بھی آپ کو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہوں. کل کا طبیب تشخیص مرض کا کام بھی کرتا تھا, اور آج کا کل کا طبیب تشخیص مرض کا کام بھی کرتا تھا, اور علاج مرض کا کام بھی کرتا تھا. آج طبابت جدید ہو گئی ہے, یعنی اب تشخیص مرض کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے اور علاج مرض کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے. پہلے چیک اپ ہوگا, پہلے ٹیسٹ ہوں گے, پہلے رپورٹس بنے گی, پہلے بدن کی فائل بنے گی, پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب طے کریں گے کہ ان کے بدن میں کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے, اور پھر کم جو ہے اسے اس کے مقدار تک لانا ہے, جو زیادہ ہے اسے کم کرنا ہے. اس کے لیے وہ دوائیوں کی تشخیص, دوائیوں کے تعین کرے گا, یعنی تشخیص مرض پھر علاج مرض. صحیح ہے. میں عزیزو آپ کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں, اللہ نے معاشرے کے علاج کے لیے 2 طبیبوں کو قرار دیا. ایک نے تشخیص مرض کا کام کیا اور ایک نے علاج مرض کا کام کیا. امام حسن نے صلح کر کے تشخیص مرض کا کام کیا. معاشرے کو بیماری کیا ہے, اور جب میرے مولانا حسن نے بیماری طے کر دی کہ معاشرے کو غفلت کی بیماری ہے, تو امام حسین نے کربلا میں ہاسپٹل بنا دیا, شفا خانہ بنا دیا. بھائی جتنی زور سے انہوں نے نعرے کا صلوات کا کہا ہے, اتنا تو اونچا پڑے نا صلوات. کربلا میں شفا خانہ بنایا, اور میرے مولا حسین نے علاج مرض کا کام کیا. غفلت کی بیماری امت کو لگ گئی ہے, غفلت کی بیماری سے نکالیں گے حسین. بڑے بڑے لوگوں کے چہروں پہ نقابیں ڈلی ہوئی تھی, بڑے بڑے لوگوں نے چہروں پر نقابیں ڈالی ہوئی تھی. کربلا مجرموں کی نقابیں کھینچنے کی جگہ. تو پہلے تو مرض پتہ چلے نا کہ مرض کیا ہے, اور پھر علاج کی طرف جائیں گے. اور
یقین جانیے کہ جیسے کل اہل بیت نے معاشرے کا علاج کیا، آج ان کا ذکر معاشرے کا علاج کرے. کیوں بار بار مجلس؟ کیوں ہر بار مجلس؟ کیوں یہ پکے پکے آپ نے RCC کے امام حسین کے خیمے بنائے ہوئے ہیں؟ کربلا میں کپڑے کے خیمے چلائے تھے، دنیا میں پکے خیمے بن گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ایک مکمل یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے. امام حسین نے سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بار کا اس کا کیمپس ہے. یہ صبح سے رات تک کلاسیں ہو رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کلاس کا انداز بھی اپنا ہے. آنے والا یہ بچہ بھی ہے، آنے والا وہ جوان بھی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہے، وہ پولیٹیشن بھی ہے، وہ قانون دان بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ زمیندار بھی ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی ہے، فیکٹری کا نوکر بھی ہے. اور ہر آنے والا جوتیاں اتار کے آ رہا ہے. باہر آیا ہے 2 کروڑ کی گاڑی میں، مگر جب یہاں آیا تو جوتیاں یعنی دنیا اتار دی. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. اپنی جوتیاں اپنی دنیا باہر چھوڑی، یہاں سب فقیر ہے. اس سے زیادہ نظام تربیت اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنے ہی ہاتھ میں نہیں ہوتے. لیکن اگر انہیں قابو کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیسے قابو ہوں گا، تو اس قابو کرنے کی جگہ، کنٹرول نفس کی جگہ، اپنے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے کی جگہ، اپنے بپھرے ہوئے جانور کو سنبھالنے کی جگہ عزاداری ہے. سمجھ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آگے آ سکیں گے ایک سوال پڑھتے ہوئے. سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جو معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کے خلاف امام حسین نے قیام کیا ہے. امام نے اپنی جان دی ہے ان چاروں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے. سب سے پہلی کمزوری معاشرے کی نااہلی. نااہل لوگوں کے ہاتھ میں معاشرہ، جو اس قابل نہیں تھا کہ اسے اس منصب پر بٹھایا جائے، جو اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسے اس کرسی پہ بٹھایا جائے. سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ پرچی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر. کسی کی پرچی کوئی اور بھیجتا ہے، اس کی پرچی اس کے باپ نے لگائی. میرا مجمع تو مجلسی مجمع ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پاک ممبر پہ کچھ ایسے نام دے دیں. تھوڑے سے توجہ بڑھائے نا. اس کی پرچی اس کے باپ نے بٹھا دیا اس جگہ پر. اس قابل ہی نہیں. سارے عالم اسلام کو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، آزمائش میں ڈال دیا اور ایک مرتبہ رستہ بدل دیا. مسلمانوں کی سوچ کا رستہ بدل دیا. نااہلی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس کو کہاں بٹھایا جا رہا ہے. یہ اس قابل بھی ہے، اس کا اہل بھی ہے. اس کی جو شناخت ہے یہ کربلا سے ملتی ہے. خبردار کربلائیوں، حسینیوں، آپ سے اور اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. کسی ایسے بندے کو اپنا بڑا مت ماننا جو اہل نہ ہو. اہل نہیں ہے بس. دوسرا عنوان ہمارے معاشرے کی بربادی کا وہ ہے کرپشن. اہل اگر ہو بھی، قابل بہت ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، تمام مراحل اس نے اپنی اہلیت کے گزارے ہیں، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، اس وقت تک وہ اہل تھا.
मगर इस कुर्सी की गर्मी ने उसे रिश्वतखोर बना दिया। करप्शन, बदउनवानी, ये माशरे को खोखला कर रही है। नाराज तो नहीं हो रहा है कोई? ये माशरे को बदउनवानी, करप्शन माशरे को बर्बाद कर रही है। हरामखोरी, रिश्वतखोरी, अनमालिक की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि क़यामत में माल के बारे में सवाल होगा। कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया? बहुत बुरी हालत है इस वक्त। मुझे कुछ देर के लिए मेरा मजमा बर्दाश्त करे। इस वक्त हमारे माशरे की बहुत बुरी हालत, यानी 100 रुपए अगर पास होते हैं किसी काम के, खुदा ना खास्ता अगर कोई इस मजलिस में बैठा और इस बीमारी में मुब्तला हो, मैं उसे मौला पास का वास्ता दे रहा हूँ कि तुम्हें पैसा इतना मिलेगा तुम्हारा तसव्वुर नहीं होगा। हराम खाना मत करो, पैसा इतना आएगा कि तुमसे संभलेगा नहीं। ज़मीर भी मुतमईन होगा, ज़मीर भी मुतमईन होगा, बच्चों को भी हलाल खिलाओगे। 100 रुपए पास हुए किसी काम के लिए, उसमें 25 रुपए वहां लगे, 75 रुपए खा गए। कागजों में 100 रुपए दिखाए जा रहे हैं। पूरी चेन है भाई, पूरा एक सिलसिला है। उसको इतने, उसके इतने, उसको इतने। मेरा मकाम नहीं है, शान नहीं है कि मैं ज्यादा रुकूं इस मौजूद पर। असली बात आप तक पहुंच गई। कहां से कमा रहे हो, कहां से आ रहा है पैसा? शहरियों का हाल देखें क्या है। मैं अभी एक मीटिंग में कुछ हिफाजती इदारों की शख्सियात के साथ एक मुलाकात के साथ मैंने उसका हुजूर पूरा पाकिस्तान पूरी तरह ले लिया। वो जो हो रहा है, तो कम से कम हमारे शहर, हमारी गलियां कैंट की तरह तो नजर आएंगी। पूरा ले लीजिए, हमें तसल्ली होगी कि पूरी मुमलिकत किसी के पास है। हालत देखिए शहरियों की क्या हो रहा है। मैं भी आज इत्तेफाक से देख रहा था, बारिशें पूरे मुल्क को नहीं है। वो रक्शे का टायर एक गड्ढे में गया, पूरा रक्शा उलट गया थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे और थे, उनको वहां निकालना मुश्किल हो गया उसमें से। पता नहीं कोई जिंदा नहीं रहा, कौन क्या हालत हुई होगी। रोड रास्ते सही नहीं है, थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूबने लगता है। मुझे ये कोई सरकारी मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए मुझे इससे ज्यादा नहीं बोल रहे। हराम, ना अहली, बदउनवानी यानी रिश्वतखोरी, इसने मुल्क को तबाह कर दिया। और तीसरी बात बताऊं, काहिली, सुस्ती। ये अहल भी है, हराम भी नहीं खाता, मगर सुस्त है। सुबह 8 बजे का ऑफिस है, ये 12 बजे आता है। 5 बजे तक बैठना था, ये 2 बजे चला जाता है। और वो 2 घंटे में भी अपने दोस्तों को बुला लेता है, और जरा चाय पिएंगे। और वो जो बेचारा मिसाल के तौर पर कराची पहुंचा है, कंदकोट से, उमरकोट से, कश्मीर से 4 बसें बदल कर और 2 लोगों से खतरा लेके कि किराया भी नहीं है, उसे कहते हैं कल आ जाना। वो बेचारा बुलाया था, तुमने खुद बुलाया था, तुम्हारा काम था नौकरी, तुम इसी की तनख्वाह खा रहे हो। है कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नई बातें कर रहा हूँ। इतना माशरा खराब हो चुका है कि जैसे ये मैं कोई आसमानी बातें कर रहा हूँ। अब वो बेचारा कश्मीर से चल के पहुंचा है हेड ऑफिस सरकारी सूबाई दफ्तर में, मसलन किसी बड़े मरकज में, उससे कहे कल आ जाना। अभी कल तक कहाँ चलेगा? तुमने सोचा, तुम्हें एहसास है कि कल तक ये कहाँ ठहरेगा? ये खाएगा कहाँ तक, कहाँ से कल तक? और फिर कल भी जब आएगा तो कहेंगे वो फाइल मिल नहीं रही है, 1 हफ्ते बाद आएगा। हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है। वो बेचारा किस मुश्किल में। और जैसे ही कहीं से कोई फोन आ गया, फौरन फाइल सामने रखी। ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क है, ऐसे चलते मुल्क। ना अहली, करप्शन, काहिली, सुस्ती, काम नहीं कर रहे। और चौथा उन्वान है खौफ, यानी अहल भी है, स्वस्थ भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है,
किसी के दबाव में। ये चारों दीवारें हुसैन ने गिरा दी। माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया। तीसरा सवाल होगा माल के बारे में। पहला सवाल उम्र, फिर जवानी, फिर माल, फिर मासूम फरमाते अन विलायतना अहलुल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल। बताओ हमने तुम्हें अली दिया था, बताओ हमने तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत दी थी। नबी मुकर्रम ने, मेरे नबी ने सारी जिंदगी कहा मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। तुम तो इतना भी ख्याल नहीं रखते कि उनके मुताबिक नमाज ही पढ़ लो, तुम तो इतना भी ख्याल नहीं करते कि उनके मुताबिक रोजा खोल लो। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में कल क़यामत। रोको इन्हें, रोको, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इन्हें रोको, इनसे सवाल होगा। और सवाल किसके बारे में होगा? सवाल होगा यौमइज़िन अनिन नईम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उसके बाद उनसे बित्तहक़ीक़ बिज़रूर नेमत उज़्मा के बारे में सवाल होगा। सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल होगा। सबसे बड़ी नेमत वही तो है कि जो गदीर के मैदान में अल्लाह ने कहा अतममतु अलैकुम नेमत, मैंने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को मोहब्बत अली कहा है। मौला अली अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। कल क़यामत में मौला अली के बारे में पूछा जाएगा, बताओ तुमने अली के साथ क्या किया, अली को कैसे माना, अली को कैसे याद रखा। तवज्जो कर लिया आपने? कुरान मजीद सूरह मुबारक है, मौलाना सैयद मज़हर अब्बास नकवी साहब को सलाम सलाम से दुआ लो। सूरह मुबारक अल फुरक़ान में आयत नंबर 30 में नबी मुकर्रम की शिकायत को अल्लाह बयान कर रहा है। क़यामत में सरकार अपनी उम्मत के बारे में शिकायत करेंगे। अजीब आयत है। क्या? वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रहमतुल लिल आलमीन। और शिकायत, इसका मतलब है कि मसला कोई बड़ा है, बहुत कोई बड़ा मसला है जो रहमतुल लिल आलमीन भी क़यामत में शिकायत करेंगे। और शिकायत क्या करेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को अकेला ले लिया था, मैंने इसे अली के साथ दिया था। मेरे पास दोस्त जो है ना, इसकी तशरीह करते हैं कि मेरी कौम ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। नबी ये शिकायत करेंगे, कहाँ छोड़ दिया? जितना कुरान आज पढ़ा जा रहा है अब से 600 साल पहले नहीं पढ़ा गया। सबसे ज्यादा छपने वाली किताब ही कुरान है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। ऐसा ही है या नहीं? और हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1000 हाफिज़ान कुरान शिया बच्चे हैं। हमारे भाइयों के पास और ज्यादा तादाद में हाफिज़ान कुरान है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे, हमारी कौमें, हमारे कौम के अफराद सब कुरान पढ़ रहे हैं। और ये तो क़यामत में शिकायत होगी। ये तो सिलसिला जो है वो मुसलसल कुरान ख़वानी का बढ़ रहा है, और ज़्यादा कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान तो बेहतर और पढ़ने की तरफ और समझने की तरफ बेहतर माहौल है। तो फिर क़यामत में नबी ये शिकायत नहीं करेंगे कि या रब्बे इन्ना कौमी हाज़ा इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। जी, इत्तखज़ू है, ले लिया है हाज़ल कुरान, मेरी कौम ने इस कुरान को ले, लम यत्तखिज़ थोड़ी है कि मेरी कौम ने कुरान नहीं लिया, मेरी कौम ने कुरान नहीं पढ़ा। इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को मेरी कौम ने अकेला ले लिया। महजूर कहते हैं तन्हा को, वो हिजरान की कैफियत में है, वो हिजरान की कैफियत में है, वो तन्हाई की कैफियत में है। मेरी कौम ने इस कुरान को अकेला ले लिया, मैंने इसे अकेला नहीं दिया था, मैंने तो इसे अली के साथ दिया, मैंने तो इसे अहले बैत के साथ दिया। शिकायत ये होगी कि कुरान लिया
مگر اہل بیت کو نہیں ملے گا۔ قیامت میں نبی کی شکایت کا شکار ہوں گے وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت وہی ہے کہ جو غدیر میں نبی نے پیش کی، جس کو ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تو نے ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو جمع ہونا ہے، یہ اس کیفیت میں بہتری کا مسلسل سفر ہے۔ میں جہاں آج کھڑا ہوں اس پورے مجمع میں ہر ایک کی کلاس علیحدہ ہے۔ یہ مجمع ہے مگر ہر شخص علیحدہ علیحدہ سوچ رہا ہے، یعنی یہ اجتماعیت میں انفرادیت ہے، یہ انفرادیت میں اجتماعیت۔ ہم بیٹھے ایک جگہ ہیں مگر ہماری سوچنے کا انداز سب کا علیحدہ ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز اس کی پچھلی معلومات کے مطابق ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، پچھلی معلومات کے مطابق ہم سب کا، مثلا بچے بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ صاحب 4 باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلی کیا بول رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پس منظر میں، ذہنی پس منظر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے۔ لیکن کچھ بھی اگر پس منظر کے اندر ایک بات ہے تو اب اس کے بعد والا مرحلہ اگر اسے مجلس میں مل رہا ہے تو اس کی معرفت اب اس دوسرے درجے میں داخل ہے۔ تو ہم بیٹھے تو ساتھ ہیں مگر ہم اجتماعیت میں انفرادیت کا عنوان کرتے ہیں، ہر ایک کی کلاس علیحدہ ہے۔ بھائی سب ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، ہر ایک کا مقام اس کی معرفت کے مطابق ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسے نہیں ہوتے؟ ایک اور صلوات نبی اور آلہ نبی۔ آپ کیا کریں کہ ہماری جہاں جہاں ہم ہیں اسے ایک قدم آگے آ جائیں، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس عزا ہے۔ یہ مجلس عزا اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک صلوات اور نبی اور آلہ نبی کیا ہے۔ تشریف لگی حسین بلانی صاحب، مولانا عطا حسین بلانی صاحب کے بہترین مضبوط، ان کو اللہ نے کلا بڑا منفرد عطا کیا ہے۔ اللہ ان کے سینے میں، ان کے گلے میں، ان کی پڑھائی میں ایسے ہی اپنے کرم کے ساتھ تسلسل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے متعلقین کو اپنے امان میں رکھے۔ آپ سب کے لیے، مولانا کے لیے، مولانا حضرت عباس نقوی کی صحت کاملہ کے لیے، سعد شاہ صاحب، صدیق شاہ صاحب، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور حاجات اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا کریں اور اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں، لہذا ویسے بھی میں بہت دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید اس وقت مجھے 40-45 منٹ ہو گئے، تو اس سے زیادہ آپ کو رحمت بھی نہیں دینا۔ بات بہت روشن ہے، ہم جہاں جہاں ہیں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی معرفت مختلف ہے، ہر ایک جگہ بیٹھ کر مختلف ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں مگر مختلف خیالوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ مختلف خیال ہماری پچھلی معلومات کے مطابق۔ اس لیے بار بار ہم مجلس میں آتے ہیں کہ ہمارے علم اور ہماری معرفت اور ہمارا خیال اور بہتر ہو جائے۔ اسی کو معرفت کے مرحلے کہا جاتا ہے، اسی کو مراحل معرفت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم جتنے لوگ ہیں نا، سب کے ذہن میں علی مختلف ہے، سب کے ذہن میں مولا علی مختلف ہے۔ اب یہ جو مختلف مولا علی ہیں، اور یقیناً کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی۔ ما عرفنی، مجھے کوئی نہیں جانتا، الا اللہ وعلی، اللہ کے علاوہ اور علی کے علاوہ۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ وانا، علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کو تو صرف نبی اور علی جانتے ہیں۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نبی کی معرفت کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم مولا علی کی معرفت کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ ہم جان ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو یا نبی کا قول تلاش کرو یا علی کا فرمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی کی معرفت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ علی کی معرفت بڑھے تو یا قرآن پڑھو یا نبی کا فرمان پڑھو. یعنی یہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں گے. لہذا یہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پہچان لیں گے یہ تو اتنا گہرا سمندر ہے, اتنا گہرا سمندر ہے, اس میں جاننے والا واپس آ جائے یہ بہت مشکل ہے. مگر کام یہی ہے کہ کم سے کم اس میں اترنے کی تو کوشش کی جائے اور اتر کر ڈوبنا نہیں ہے, اتر کر ڈوبنا نہیں ہے. یا تہ تک جانا ہے یا پار لگنا ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ رہے ہیں. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کہہ دیتا ہوں, شعر کہہ دیتا ہوں. عرض کیا تھا کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور جس شعر کی میں نے مطلع سنا دیا آپ کو, وہ شعر یہ ہے کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. آپ خیرپور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, خیرپور والے شعر نہیں سنیں گے تو بہت. تو اسی کلام کا ایک شعر اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے, خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. اللہ آپ کو اچھا رکھے, خوش رہیں. ہماری تو ذہن و دل کی تسکین ہی کربلا کر رہے ہیں. دل بجھا تھا, پریشانیاں بڑھ گئی تھیں, دل ڈوب رہا تھا. مولا رضا کا قول یاد آ گیا, جب ہمیں دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو سب کے دل حسین, تمہیں جد حسین پہ رو لے گئے, تمہیں دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تمہارا ذہن ہی وہاں سے ہٹ جائے گا جس طرف تمہارے ذہن نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا. میرے جد حسین کو رو لینا. کسی مذہب کے کسی بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے تو وہ اس بزرگ کو مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ نہ روئیں. لیکن ہم جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں انہوں نے امام حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے. امام سجاد سے لے کر اور امام زمانہ تک ہر امام نے حسین اور مرثیہ پڑھا ہے, اور صرف مرثیہ نہیں پڑھا, رونے والوں کو حوصلہ دیا ہے اور فرمایا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا. یعنی یہ یہاں تک کی گفتگویں کی ہیں ائمہ نے اپنے چاہنے والوں سے. تم مجلس میں بیٹھے تھے, روئے نہیں, مولا مجھے رونا نہیں آیا. پھر حضرت اس کو دعا دیتے تھے, یا اللہ ایسے میرے جلد پہ ٹپکنے والا آنسو ہوتا. یہ کم بات ہے. حضرت رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام, انہوں نے روزانہ بی بی مرثیہ پڑھتی تھی. روزانہ بی بی رباب مدینے میں مرثیہ پڑھتی تھی.
اور کنیزیں بیویاں اہل حرم آ کر بیوی کا مرثیہ سنتے تھے. کبھی کبھی امام سجاد بھی جب بیوی مرثیہ پڑھ رہی ہوتے تھے تو ماں کا مرثیہ سن کے روتے تھے. ایک دن اپنی کنیز کو بلا کر کہا کہ جب میں مرثیہ پڑھتی ہوں تو یہ بیویاں جمع ہو جاتی ہیں, ان کے لیے کل سے شربت بناؤ. تو اس کنیز نے کہا بیوی انہیں شربت پیش کرنے کہ آپ کا جو حکم ہے اس کی علت اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ جب کچھ کھائیں گے کچھ پیئیں گے تو میرے حسین پہ اچھا روئیں گے. عجیب, ایک تو ان کی پذیرائی کرو, انہیں نیاز کھلاؤ. یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح امام حسین پہ رویا جائے. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا, یہ آپ کا دل نرم کرنے کے لیے اہل بیت نے نظام بنایا ہے. جو قوم روتی ہے وہ پھر کسی کو رلاتی نہیں ہے. دنیا میں چلے جائیے, امام حسین کے عددات سارے مسلمانوں میں بہتر مسلمان ثابت ہیں. مسلمانوں میں سب سے اچھا چمکتا ہوا چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ حسین مولا کے عددات ہیں. اس لیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, تو جو کسی کو تکلیف نہ دے وہی سب سے اچھا انسان ہے. جو انسانوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا انسان ہے. ایسا ہی ہے. تو اس عزاداری اور اس مجلس کا اور اس گریے کا ایک فلسفہ ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. چلیے میرے ساتھ ذرا شام کے بازار چلیں. اس لیے کہ پہلی سفر کو کہتے ہیں کہ قافلہ شام پہنچا. عزاداروں, امام سجاد پر سلام ہو. میرے مولا نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے. کہیں بہن اونٹ سے گری, کہیں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے گرے. اللہ آپ کو شام لے جائے. جب آپ بیوی کی زیارت کو جائیں, میں کچھ سال پہلے اجرکم اللہ کچھ سال پہلے لبنان کے رستے سے, کیونکہ رستہ بند تھا, لائٹیں نہیں تھی, تو ہم بالا سے لبنان سے ہم دمشق آئے, شام آئے. تو لبنان کا بارڈر شام کے لیے جب ہم کراس کر رہے تھے تو وہاں ایک رات رک پڑا. تو ہمارے قافلہ سالار نے کہا کہ یہاں دو زیارتیں بھی ہیں. ایک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا اور بیویوں کو ٹھہرایا گیا تھا, وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. اور دوسری زیارت امام حسین کی دو بیٹیوں کی زیارت. ایک کی عمر 14 سال تھی, ایک کی عمر 9 سال تھی. یہ دونوں بچیاں یہی دفن ہیں, ذریعہ بنی ہوئی ہیں, مزار بنا ہوا ہے. ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہاں یہ بچیاں کیسے آ گئی. تو جب ہم نے تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا یہ دونوں بچیاں, ان میں سے ایک اونٹ سے گر گئی تھی اور پچھلے اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا اور ایک بچی کے سر پہ پتھر مارا گیا. پتھر برسائے جاتے تھے نا بیویوں پر, تو ایک بچی کے سر پہ پتھر لگا, سر سے اتنا خون بہا کہ یہ بچی وہاں شہید ہو گئی. اولاد ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. بیٹیوں سے باپ کا جو پیار ہوتا ہے وہ ایک محاورہ ہے. زلجنہ بھی خبر شہادت لے کر آیا تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کا. اجرکم اللہ. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی, اور زمین پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. بی بی باہر آئی اور جناب سکینہ نے بابا کا خالی گھوڑا دیکھا نا, تو گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی السخی ابی ہم خود اچھانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے, مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا جب میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا, میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. میرے مولا سجاد نے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی, تو 3 مرتبہ فرمایا الشام, الشام, الشام. شاید مولا سجاد نے 3 مرتبہ اس لیے فرمایا ہو بازار شام, دربار شام, زندان شام. بازار میں کیا ہوا, دربار میں کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ, اور زندان میں کیا ہوا. ایک ایک مثال لے لیجئے اور میں آپ سے رخصت لے لوں. شام کے بازار میں سجاد مولا فرماتے ہیں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے, چھتوں سے پتھر اور آگ پھینکی جا رہی. امام فرماتے ہیں کہ ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں پکارتا رہا, میرا سر جل رہا ہے, اگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. اجرکم اللہ. یہ بازار شام
دربار کا حال سنیں گے. امام فرماتے ہیں وہ منظر مجھ سے نہیں بھولتا جب ایک تشت میں میرے بابا کا سر لایا. جب یزید نے تشت سے رومال ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا. وہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چوبے خزرہ تھی, ایک چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں, اور اس چھڑی سے میرے بابا کے لبوں کو وہ توہین کر رہا تھا. میرے بابا کے لبوں پر وہ چھڑی مار رہا تھا. یہ امام سجاد یہ یاد کر کر کے روتے تھے. وہاں ایک صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا, زید بن ارقم. جب یہ یزید نے مولا حسین کے لبوں سے توہین کی نا, چھڑی ماری نا مولا کے لبوں پر, تو وہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اے یزید یہ چھڑی ہٹا دے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کہ وہ دربار میں ہی شہید ہوئے ہیں. انہیں یزید نے پھر مارا ہے. وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یہ چھڑی ہٹا دے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ان لبوں پہ نبی کے لب رکھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی ان لبوں پر اپنے لب لگاتے تھے. یہ ایک دربار شام کا منظر ہے. اور زندان شام کی بس ایک مثال لے لیجیے. کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, آپ پر یہ ضعیفی اور بڑھاپا کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے سکینہ کے جنازے نے بوڑھا. زندان میں بہن کا جنازہ امام سجاد نے اٹھایا. میری بہن کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا. سارے اہل بیت مدینہ آ گئے مگر سکینہ آج تک زندہ ہے. اللہ لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل. طاہر زیدی صاحب کو شفا اور صحت عطا فرما, ان کے بچوں کا مستقبل بہتر فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مولانا تاثر اللہ صاحب سے استفادہ رہے گا. ان کی توفیقات میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سلام.